بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں تو اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں کہ اگر ہم ان احسانات کو، انعامات کو شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام کے تمام احسانات میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور پھر ایک بڑی نعمت ہمیں یہ بھی عطا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور ہمیں آخری عشرے تک پہنچا دیا۔ میرے دوستو، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی نہایت ہی اہم ترین مہینہ ہے، قابل قدر مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کی رات بھی فضیلت والی ہے، اس کا دن بھی فضیلت والا ہے۔ چنانچہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دن میں اور رات کے اندر مکالمہ ہو گیا، کہ دن کہتا ہے کہ میں رات سے افضل ہوں، اور رات کہتی ہے کہ میں دن سے افضل ہوں۔ چنانچہ رات نے دن سے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو افضل کہتا ہے تو تو اپنے دلائل پیش کر۔ چنانچہ دن نے اپنے دلائل دینے شروع کیے کہ دن کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور تمام کے تمام لوگ حرکت میں ہوتے ہیں، جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات جو ہوتی ہے اس کے اندر تو تمام کے تمام لوگ مردوں کے مانند سوتے ہیں، تو لہذا دن افضل ہوا۔ رات نے کہا اچھا خیر، کوئی اور دلائل بیان کیے۔ چنانچہ دن نے کہا کہ دن رات کے اندر 5 نمازیں، جن میں سے 3 نمازیں دن کے اندر ہیں اور 2 نمازیں رات کے اندر ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی دن رات سے افضل ہوا۔ رات نے کہا اچھا اور دلائل بیان کریں۔ چنانچہ دن نے کہا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی دن کے اندر ہوتے ہیں، تو لہذا یہاں بھی دن فضیلت والا ہے۔ اور ایسے ہی جمعے کے دن میں 1 ساعت اور 1 گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے کہ بندہ اس کے اندر جو بھی دعا کرے وہ قبول ہی ہوتی ہے، تو لہذا ہر اعتبار سے دن کو رات کے اوپر فضیلت ہے۔ اب دن کہنے لگا کہ جو تم اپنے آپ کو دن کے اوپر فضیلت یافتہ بتا رہے ہو تو تم بھی اپنے دلائل پیش کریں۔ چنانچہ رات بھی اپنے دلائل بیان کرنے لگی۔ اس نے پہلی دلیل بیان کی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ دن کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کے اندر عارفین عبادت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت کو معرفت، جن کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ رات کے اندر جاگتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور عارفین کے جو قلوب ہوا کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ روشن ہوتے ہیں، سورج سے کہیں زیادہ منور اور سورج سے کہیں زیادہ روشنی ان کے قلوب کے اندر ہوتی ہے۔ تو دن کے اندر تو صرف 1 سورج چمکتا ہے اور رات کے اندر ہزاروں سورج چمکتے ہیں، تو لہذا رات افضل ہوئی۔ تو دن نے کہا کہ یہ تو ویسی دلیل ہے، کوئی اور دلیل پیش کر۔ تو چنانچہ رات نے کہا کہ رات جو ہوتی ہے
وہ عاشقین کی اور محبین کی اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنے معشوق سے رات کے اندر ملاقات کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر عبادت کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ اللہ کے نبی پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر کھڑا ہونے کا، اس کے اندر عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں بلایا تھا وہ بھی رات ہی کے اندر بلایا تھا۔ تو اب دن کہنے لگا کہ اور کوئی دلائل بیان کرے۔ کہا اچھا یوں تو دن کے اندر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اور جمعے کے اندر ایک ساعت جمعے کے دن میں ایسی بھی ہے کہ جو قبولیت کی ہوتی ہے، کہ اس کے اندر جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، لیکن راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جب دن نے رات کی یہ دلیل سنی تو اس کو سکتہ طاری ہو گیا اور زبان گم پڑ گئی، یعنی خاموشی طاری ہو گئی، اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے تیری دلائل تسلیم ہے اور میں ہار گیا، تو جیت گیا، لہذا رات فضیلت والی ہے، کیونکہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کے اندر رات بھی آئیں گے، دن بھی آئیں گے، تو لہذا رات کیا ہوئی؟ فضیلت والی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری عشرہ عطا کیا ہے جس کے اندر شب قدر بھی ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر، کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر کھڑا ہو ایمانا واحتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العزت پر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے شب قدر کی۔ تو میرے دوستو، اس رات کے اندر عبادت کرنا گزشتہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان راتوں کی قدردانی کریں، ان کے اندر تلاوت کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، اپنی ان راتوں کو کامیاب بنائیں، کیونکہ اگر ہم اپنی ان راتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ سب بھلائیوں سے، تمام کی تمام خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہی شخص جو حقیقتاً محروم ہے، یعنی اس کی بھلائی سے حقیقت ہی میں محروم رہ گیا، یعنی پھر اس کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ اور شوق پیدا کریں ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا۔ یہ ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، یعنی ہم لہو لعب میں، کھیل کود میں اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر تڑپ نہیں ہے۔ کوئی شاعر کتنی اچھی بات کہتا ہے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، اور ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر مزہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں، تاکہ ہم ان کی قدردانی کر سکیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنی فضیلت والی راتیں عطا کی ہیں، یہ آخری عشرہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آخری عشرے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر آمین، وآخر دعوانا